بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ یہودیوں کے جسم سے بدبو کیوں آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے جسم سے بدبو کیوں آتی ہے؟ کیا یہودیوں کو مار کر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا؟ آخر کس وجہ سے یہودیوں کو موت کی سزا ملی اور یہودیوں کو دوبارہ زندگی کس نبی کی دعا سے ملی؟ ناظرین کرام، جب انسان خدا کے قدرت کے کرشمے سنتا ہے تو اس کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلتا ہے۔ کبھی ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور کبھی وہی ختم شدہ چیزیں اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ جاتی ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ کچھ ایسا ہی ناقابل یقین مگر سچا ہے، جو ہمیں اللہ کی قدرت، نبی کی دعا اور قوم کی تقدیر کے بارے میں حیرت انگیز پیغام دیتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسری بار خلافت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ان کا لقب ابن العجوز یعنی بوڑھی عورت کا بیٹا، یہ نام ان کا اس لیے پڑا کہ ان کی والدہ نے انہیں اس وقت جنم دیا جب وہ بہت ضعیف العمر تھیں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کا ایک اور لقب ذوالکفل بھی ہے کہ انہیں 70 انبیاء کرام کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا اور ان کی کفالت فرمائی۔ یہ ان کے عزم، رحم دلی اور بہادری کی زبردست مثال ہے۔ اب آئیے اصل واقعہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے طاعون کی وبا سے شروع ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی بہت بڑی جماعت، جس کی تعداد تقریباً 70,000 تھی، موت کے خوف سے اپنے شہر کو چھوڑ کر جنگل میں جا بسی۔ ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا، کیونکہ موت سے بھاگنا اللہ کے فیصلے سے انکار کے مترادف تھا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتے نے اونچی آواز میں کہا، موتو یعنی مر جاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ جب فرشتے نے کہا مر جاؤ تو تمام لوگ ایک ہی لمحے میں بغیر کسی بیماری یا لڑائی کے اچانک مر گئے۔ یہ لاشیں کئی دنوں تک بے گور و کفن میدان میں پڑی رہیں۔ ان کے جسموں سے اتنی شدید بدبو اٹھنے لگی کہ پورا علاقہ تعفن سے بھر گیا۔ یہ بدبو اس قدر طاقتور تھی کہ لوگوں نے ان پر رحم کھا کر ارد گرد دیوار بنا دی تاکہ نہ تو درندے ان لاشوں کو نقصان پہنچا سکیں اور نہ ہی بدبو شہر تک پہنچے۔ کچھ عرصے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا ان لاشوں کے قریب سے گزر ہوا۔ اپنے شہر کے ان ہزاروں باشندوں کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ اپنے رب کے سامنے روئے، گر گڑائے اور دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو تیری تسبیح بیان کیا کرتے تھے، تیری عبادت کرتے تھے، یہ میری قوم کا حصہ تھے۔ اے رب کریم، ان کی نادانی معاف فرما دے اور ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وحی نازل کی کہ اے حزقیل، ان ہڈیوں سے کہو کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم دوبارہ جڑ جاؤ۔ تو فوراً ہر آدمی کی ہڈیاں اپنی اصل ترتیب میں آ گئیں۔ پھر حکم ہوا، اے ہڈیوں، اللہ کہتا ہے تم پر گوشت اور پوست چڑھ جائے۔ یہ سنتے ہی ان ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا اور آخر کار تیسری وحی آئی، اے حزقیل، کہو ان سے اللہ کے حکم سے سب لوگ زندہ ہو جائیں۔ پھر جیسے حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو 70,000 لاشیں ایک ساتھ کھڑی ہوئیں جیسے وہ کبھی مرے ہی نہ تھے۔ یہ منظر نہ صرف حضرت حزقیل علیہ السلام کے لیے تھا بلکہ دنیا کے لیے ایک معجزہ تھا، لیکن ایک نشانی باقی رہا کہ ان لوگوں کی نسل کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں جیسی بدبو آتی رہی۔ یہ ان کے لیے ماضی کی نشانی بن گئی، یہاں تک کہ جو کپڑے وہ پہنتے تھے جو بھی جیسے کفن کی طرح وہ بھی میلے اور مدھم ہو جاتے تھے، جیسے قبر میں کفن میلا ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا نشان تھا جو رہتی دنیا تک اس واقعے کی یاد دلاتا رہا، اور آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انہی لوگوں کی نسل سے ہیں اور ان میں سے وہی اثرات باقی ہیں۔
ناظرین یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، اور وہ جس کو چاہے موت دے اور جس کو چاہے دوبارہ زندہ کر دے۔ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے مگر اللہ کے فیصلوں سے فرار ممکن نہیں ہے۔ موت ایک حقیقت ہے، لیکن اللہ کی رحمت، دعا کی قوت اور ایمان کی طاقت ہمیں ان حقائق سے اوپر اٹھنے کی ہمت دے دیتی ہے۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ سے بیان کیا یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے بلکہ ایک سبق بھی ہے۔ اللہ سے ڈرنے اور اس پر بھروسہ کرنے اور نبی کی دعا کی قدر کرنے کا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے مال کا جائزہ لیں۔ اللہ کے قریب ہوں کیونکہ وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ پاکستان زندہ آباد، اسلام زندہ آباد۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، اگر آپ کو جو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ زیادہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔